نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار، إصابة تغزو الهند وإصابة تكون مع عيسى بن مريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلباء کرام اور مسند انصاف پر براجمان منصفین مقابلہ، آج کی اس پروقار تقریب میں زیر بحث موضوع غزوہ ہند ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں کسی تقریری مقابلے کا یہ عنوان رکھنا حضرت اقبال رحمہ اللہ کے اس شعر کی عکاسی کرتا ہے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اعلیٰ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور بشارتیں اور ان بشارتوں کے بعد سے آج تک اس عظیم غزوے میں گرنے، مہکنے اور چمکنے والے شہیدوں کا مقدس لہو اس غزوے کی عظمت و حقانیت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کتب احادیث گواہ ہیں کہ غزوہ ہند کا روشنیاں پھیلانے والا یہ چراغ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ارشاد گرامی اصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم سے روشن فرمایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقول وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند، کہ اس جملے نے غزوہ ہند کو میدان میں لڑتے مجاہدین اور بڑے بڑے نامور فاتحین کے دلوں میں بسنے والی اور بے قرار کر دینے والی خواہش و تمنا بنا دیا۔ چنانچہ اسی بے قراری کا نتیجہ تھا کہ سن 33 ہجری میں حضرت سیدنا فیران بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ ہند کا خواب پورا کرنے کے لیے پشاور کی سرزمین تک پہنچے۔ دوسری طرف حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ 12,000 کا لشکر لے کر، صحابہ و تابعین کا لشکر لے کر غزوہ ہند کے دروازے کھولتے ہوئے ملتان تک آ پہنچے۔ ان دو ہستیوں کی ابتدائی جلغاروں نے جہاں غزوہ ہند کے راستے دکھائے، وہیں سینکڑوں سالہ متعصب، مضبوط اور تخت ہند کی وارث ہندوانہ تہذیب کے بخیے بھی ادھیر دیے۔ لہذا اس تہذیب کو سنبھلتے 2-3 صدیاں لگی کہ اچانک سیدنا محمود غزنوی رحمہ اللہ اپنی آبدار تلوار اور لشکر جراح لیے میدان میں آ گئے۔ اس دفعہ مشرکین کے ساتھ ساتھ ان کے بت بھی عہدے منصبین پر جا پڑے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ ظہیر الدین بابر، شہاب الدین غوری، شیر مزور، سلطان ٹیپو، اورنگزیب عالمگیر اور احمد شاہ عبدالی جیسے فاتحین نے اپنی جہادی جلغاروں سے بتوں کے پجاریوں کی نیندیں اڑائے لگی اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلایا ہوا غزوہ ہند کا چراغ دنیا بھر کے میدانوں کو روشن کرنے لگا۔ دنیا کوشش کرتی رہی کہ بشارات و کرامات سے بڑا یہ غزوہ امت کو بلا دیا جائے، مگر دوسری طرف یہی اعلان مسلسل رہا کہ نور خدا ہے، کفر کی حقیقت پہ خندقن بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ غزوہ ہند کا دوسرا باب مرشد المجاہدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سے شروع ہوتا ہے، جس نے ہندوستان میں بسنے والے ہر باطل مذہب کے رہنماؤں کی نیندیں حرام کر دی اور ایک جاندار تحریک کو بام عروج تک پہنچاتے ہوئے یہ عظیم ہستیاں بالا کوٹ کے میدان میں غزوہ ہند کے لیے عہدی خیر ثابت ہوئی۔ چنانچہ ان کے گرم لوگوں نے شاملی کا میدان تیار کیا۔ بڑے بڑے دور علوم اسی نظریہ جہاد پر کھولے گئے اور ایسے سلارے تحفہ تیار کیے گئے جو سرفروشی اور جان بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ جی ہاں، دور حاضر کے بے مثال فاتح کامیاب کی کچھ شکل ملا محمد عمر مجاہد نے کابل کو فتح کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر درمیان میں بارڈر نہ ہوتے تو میں ہندوستان پر بھی حملہ کرتا اور ہندوستان کی مشرکوں دعاؤں میں اپنے آقا انگریز کو ورنہ تخت کابل کی طرح تخت دینے کا بھی قانونہ کرنا ہوگا۔ سامعین محترم، کشمیر و پاکستان کے مجاہدین پچھلی 4 دہائیوں سے
ہندوستان کے خلاف واری کشمیر میں منظر بکار ہیں، جس سے عام ذہنوں میں یہی تاثر بیٹھ گیا کہ شاید خیال کشمیر ہی غزوہ ہند ہے، حالانکہ ہمارے شہداء کمانڈر سجاد افغانی سے لے کر غازی بابا تک، افضل گرو سے لے کر عمر فاروق شہید، کمانڈر طلحہ کمانڈر عثمان حیدر شہید اور حضرت مولانا طلحہ رشید رحمہ اللہ تک سارے یہی پیغام دے کر گئے ہیں، میں مسلمانوں سنو لوگوں یہ نعرہ میرا صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ ہند ہے میرا۔ چنانچہ جب تک ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں نہیں ڈال دیتے، تب تک ہمارے ذہنوں سے ایک لمحے کے لیے بھی غزوہ ہند کا خواب محو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔